تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں. کہیے سبحان اللہ. تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں, نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. کہیے سبحان اللہ. آپ بخلے سے کام لیتے ہیں, ہم کو کھڑا ہونا پڑے گا کیا؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو کھڑا کروائیں تو ہم کھڑا ہوتے, لیکن زبان ہر ایک کی ہلنی چاہیے. ہائے ہائے بہت اچھے, سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے ماشاء اللہ. تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں, نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینہ میں. کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینہ میں, انہی کے نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے. اور سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں. کہیے انشاءاللہ. سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں. کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار. بہت اچھے. آئیے حضرات, لیکن آپ کی غنودگی دور نہیں ہوئی ہے. آپ کی جذبات و احساسات کا ایک مکمل امتحان لینا چاہتا ہوں, اور دیکھتا ہوں کہ آج کھرہر کی سرزمین میں کتنی طاقت ہے, یہاں کے لوگ کتنے ابال مار سکتے ہیں. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بلند بالا نعرہ لگائے, اس طرح سے نعرہ لگائے کہ کفر و باطل کے ایوان میں بھوچال پیدا ہو جائے. انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے آپ لوگ؟ ہاتھ اٹھا کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. شاعر کہتا ہے غلام حضرت شبیر ہیں ہلکے میں مت لینا. غلام حضرت شبیر ہیں ہلکے میں مت لینا. یہ باطل کے لیے شمشیر ہے, ہلکے میں مت لینا. اسی نے 313 میں باطل کو ہلایا تھا. یہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے, ہلکے میں مت لینا. یہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے. بہت اچھے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. آپ سے تو یہ پنڈال بھی تھوڑی سی ادھر ادھر نہیں گھستی ہے. آپ کو میدان فتح کرنا ہے. آپ بلند بالا نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. مدرسہ اسلامیہ لطیفی زندہ باد. مدرسہ اسلامیہ لطیفی زندہ باد. سرزمین کھرہر زندہ باد. سرزمین کھرہر زندہ باد. علماء اسلام زندہ باد. علماء اسلام. زندہ باد. اب لگتا ہے کہ آپ زندہ ہیں, اور میں کہا کرتا ہوں زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. اس لیے اپنے اندر زندگی پیدا کیجئے. آئیے بلا کسی تمہید کے ایک نوجوان خطیب جو آپ کے علاقے کے مائناز ادارہ, ایک مرکزی ادارہ جن سے میری مراد مدرسہ مصباح العلوم مدنپور بازار, ان کے نامور خطیب اور محترم حضرت مولانا مفتی اسعد صاحب ناظم مدرسہ اسلامیہ مصباح العلوم مدنپور بازار سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ خطاب سے ہم سامعین کو معزوز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور پردہ نشی بنت حوا, اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کے اس بابرکت اجلاس میں ہم لوگوں کو
تھوڑی دیر دین کی نسبت سے بیٹھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں دین و شریعت کی باتیں سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج دنیا کے اندر ہر موڑ پر، چاہے انسان زندگی کے جس موڑ سے گزر رہا ہے، انسان ہر طرح سے دیکھا جائے تو ایک چنگل کے اندر پھنسا ہوا ہے، ایک گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اور ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم گناہوں سے کیسے پاک و صاف ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانوں کی تعلیم و ترقی کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اس زمین پر مبعوث کیا۔ لوگوں، سارے انبیاء، سارے رسولوں، سارے پیغمبروں کا مشن، سب کا طریقہ، سب کا سبق صرف یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ایک انسان کے اوپر کون کون سی چیزیں عائد ہوتی ہیں، کون کون سی چیزیں ان پر لاگو ہوتا ہے، انسان کو اس کی طرف ذرہ برابر دھیان دینے کی بہت ہی ضروری ہے۔ لیکن آج انسان یہ سوچتا ہے کہ جس طریقے سے ایک دوسری قوم دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے مذہب اسلام کا نام لیوا ہے، اور مذہب اسلام کے نام لینے والے لوگ بھی ایک قوم اور ایک جماعت کے روپ میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ حالانکہ انہیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ مذہب اسلام قبول کر لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام کو قبول کرنے کے بعد اس پر مکمل طور پر پوری ذمہ داری کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہ سب سے بڑی ضروری اور سب سے بڑی بات ہے کہ انسان اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ابھی میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور حدیث مبارکہ کی بھی تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور سب سے پہلی چیز، جب انسان غیر ایمان والے میں شمار تھے، ایمان لے کر آیا تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ایمان کے اندر انسان کا داخلہ ہو جائے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زبان و دل سے اقرار کرنے والا ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ نماز ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، انسان سستی، کاہلی اور کوتاہی کو برداشت کرتے نماز کو کسی حد تک تو ادا کر لیتے۔ آگے جو دوسری بات آتی ہے زکوٰۃ والی بات، جب زکوٰۃ کی آواز انسانوں کے کانوں تک یہ پہنچائی جاتی ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرا مال میرے گھر سے جدا ہو جائے گا، میرا جیب خالی ہو جائے گا، میں نے اس روپے کو بڑی محنت، مشقت، خون پسینہ ایک کر کے اس مال کو جمع کیا ہے، یہ مال میرا ہے، میں نے اس کو کما کر حاصل کیا ہے۔ اے لوگوں، یہ مال تیرا نہیں ہے، یہ مال کسی اور کا ہے، وہ اللہ آپ کو، ہم کو امانت کے طور پر دیا ہے۔ اللہ نے مال اگر دیا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے
لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ 5 قسم کے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، اور زکوٰۃ ایک انسان پر سال میں ایک بار فرض ہوتا ہے، سال میں ایک بار فرض ہوتا ہے۔ میرے بھائی میرے بزرگوں، مسئلے کے روپ میں سمجھا رہا ہوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ایک مال چاندی ہے، سونا، چاندی الگ، سونا ہے، نقد روپیہ ہے یا مال تجارت ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پہ آتا ہے مویشی۔ اگر کسی کے پاس الگ الگ 5 قسم کے مال موجود ہیں، اگر کسی انسان کے پاس 7.5 تولہ صرف سونا ہے، تو اس 7.5 تولہ سونا میں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہے۔ یا اسی طریقے سے کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقد روپے ہیں اور کچھ مال تجارت بھی ہے، چاروں کو ملانے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اگر اس کا رقم ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اس کے اوپر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کا نکالنا واجب اور فرض ہے۔ ایسا ہی فرض ہے جس طریقے سے ایک انسان پر نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ آج انسان نماز کو سستی کاہلی کو برداشت کرتے کرتے ادا تو کر لیتا ہے، لیکن زکوٰۃ میں انسان بڑی کوتاہی کرتا ہے، مسائل کو پوچھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان زکوٰۃ کو نکالتے بھی ہے تو اپنا اٹکل پچو سے نکال لیا، کوئی حساب نہیں۔ لوگوں ایسا مال نکالنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ زکوٰۃ آپ کا ادا نہیں ہوگا۔ اب زکوٰۃ ایک سال میں ایک بار واجب ہوگا تو کب ہوگا؟ جس طریقے سے سمجھیے، آج 22 تاریخ فروری کی 22 تاریخ ہے، یا اسی طریقے سے شعبان کی 23 تاریخ ہے۔ اگلے سال 23 شعبان کو پھر وہ آج اس کے اوپر 52 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر سب کچھ ملا کے یا پھر نقد روپے ہے، آج صاحب نصاب ہے۔ اگلے سال 52 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اس کے پاس مال جمع ہو جاتا ہے، اپنی روز مرہ کی ضروریات کو چھوڑ کر، تو اس انسان پر کیا ہو جاتا ہے؟ حولان حول گزرنے کے بعد 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، لوگ اس کے اوپر ذرہ برابر بھی دھیان نہیں دیتے۔ سونا رکھے ہوئے ہیں، چاندی رکھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے نقد روپے رکھے ہوئے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ مال تو ہم اپنے بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہے بینک میں، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ روز مرہ کی ضروریات سے خارج ہے، اس لیے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آپ کو ہم کو اگر جس کے پاس اتنا مال ہے کہ 52 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اگر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، اگر یہ زکوٰۃ نکالیں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ ہم کو کیا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور وَإِقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کو ادا کیا، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ڈھیر سارا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ پھر آگے کہتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اس دن اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیو میرے بزرگوں، یہ فضیلت ہے۔ یہ زکوٰۃ جس طریقے سے انسان اپنے بدن کو اپنے کپڑے کو صاف کرنے کے لیے میل کو نکالتا ہے، صابن سے شیمپو سے اپنے بدن کی دھلائی کر کے اپنے مال کو اپنے
بدن کے میل کو صاف اور دور کرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے مال کے اندر جو گندگی رہتی ہے، جو میل رہتا ہے، یہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اس میل کی درستگی، یہ میل مال کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، یہ زکوٰۃ۔ دوسری بات جو ہم لوگ کھیتی کے اندر جو کرتے ہیں، کھیتی یعنی زمین سے جب ہم لوگ غلہ نکالیں گے، زمین سے ہم لوگ جب غلہ نکالیں گے، تب ہمارے آپ کے اوپر عشر کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ عشر کہتے ہیں کسے؟ 10واں حصہ نکالنا۔ اگر آپ کا کھیت کی سینچائی قدرتی پانی سے ہوا ہے تو وہاں تو 10 پہ 1 نکالنا ہے، لیکن آپ نے نجی پانی سے سیراب کیا ہے یا پھر کچھ قدرتی پانی سے اور زیادہ اپنا نجی پانی سے مشین کے ذریعے سے سینچائی کیا ہے، تو وہاں پر 20% یعنی 20 کلو میں 1 کلو عشر نکالیں گے۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ صرف گیہوں اور دھان میں عشر ہے۔ لوگوں صرف گیہوں اور دھان میں نہیں ہے، مکئی ہے، چاہے وہ مرچ ہو، چاہے وہ آم کا باغیچہ کیوں نہیں ہو، اس کے اوپر میں بھی عشر ہے۔ آج لوگ گیہوں دھان میں نکالتے ہیں، باقی چیزوں میں بھول جاتے ہیں۔ لوگوں اگر آپ کے پاس باغیچہ ہے، اس باغیچے کے اندر جو پھل فروٹ ہے، اس باغیچے کے پھل پر بھی آپ کا عشر نکالنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ ہم لوگ اس کی طرف ذرہ برابر بھی دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ غریب و نادار مسکین کی امداد ہوتی ہے، یا اس جیسے مدرسے کے اندر پڑھنے والے غریب نادار بچے کی کفالت ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے زکوٰۃ دنیا میں ادا نہیں کیا، خدا کی وعید بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ کل قیامت کے دن اس کے مال کو ایک اتنا بڑا اژدہا بنایا جائے گا کہ وہ اس کے سر پر ایک بال بھی نہیں ہوگا، اور اس کے دونوں آنکھ بالکل سفید ہوں گے، اور اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور اس کے دونوں جبڑے کو پکڑے گا اور اسے کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں جسے تو دنیا میں جمع کرتا تھا۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ اس مال کو ایک بڑا تخت بنایا جائے گا، اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس کے پیشانی کو اور اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا اے انسان، یہ تیرا مال ہے جسے تو دنیا میں کہتا تھا یہ میرا مال ہے، میں نے خون پسینہ ایک کر کے اپنا مال کو جمع کیا ہے، تو نے دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کیا، آج تم اپنے مال کا کیا کرو؟ مزہ چکھو، یہ تیرا مال ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور زکوٰۃ کے مسئلے میں ہم لوگوں کو زیادہ مسائل کو جانکاری لینے کی ضرورت ہے۔ علماء سے رابطہ کریں، وقت نہیں ہے کہ آپ کو مکمل بتایا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نماز، صوم و صلات، باقی چیزوں پر تقریر ہوا کرتی ہے، لیکن زکوٰۃ پر باتیں بہت ہی کم آتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ علماء سے، مؤذن سے، یا امام آپ کے مسجد کے ہیں، ان سے مسائل پوچھیے، اور ان سے پوچھ کر کہیے کہ ہمارے گھر میں اتنا غلہ ہوا، اتنا کنٹل دھان ہوا، اس کے اندر کتنا عشر نکلے گا، وہ آپ کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ ہم لوگوں کا بیڑا پار ہوگا، اور ہم لوگوں کا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت الفردوس ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ حضرت اقدس زکوٰۃ کے تعلق سے مدلل بیان کر رہے تھے۔ یقیناً یہ وہ دکھتی ہوئی نس تھی جس میں ہماری کمی اور کوتاہی نظر آتی ہے۔ اس طریقے سے ایک ایسی ہستی کو آپ کے بیچ لانے کے لیے جا رہا ہوں جن کا کام ہوتا ہے محفل کو زندہ کرنا، آپ کے دل میں گھس کر، آپ کے سینے میں داخل ہو کر آپ کو بیدار کرنے کا کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان الفاظ سے مراد قاری عبد الرشید صاحب بہٹی ہے کہ ویڈیوز آپ تک جو پہنچا، آپ نے دیکھا، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور پہلی بار ہیں سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیوز میں۔ السلام علیکم۔